اور حضرات آگے آ جائیں، ذرا سا آگے آ جائیں، آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، آپ ذات بھی آ جائیں، آ جائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات اللهم صل عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کے 31ویں سورہ لقمان کی یہ 20ویں آیہ وافی ہدایہ، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے تابعیت میں تمہارے تابع زمین اور آسمان کو کر دیا، اور صرف یہی نہیں کہ تمہاری تابعیت میں زمین اور آسمان کو دیا، بلکہ اس نے ساری ظاہری نعمتوں کو بھی دیا اور باطنی تحفوں کو بھی تمہارے حوالے کر دیا تکمیل کے لحاظ سے۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تم سے مجادلہ کرتے ہیں، جو تم سے بحث کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے مسئلے میں، اللہ کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں، تم سے جھگڑتے ہیں، تم سے مجادلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں علم نہیں ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی انہیں معرفت الہی ہی نہیں ہے، بغیر معرفت کے وہ تم سے مجادلہ کر رہے ہیں اللہ کے مسئلے میں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ولا ہدی، انہیں اللہ نے ہدایت کی نعمت سے بھی نہیں نوازا ہے، نہ تو ان کے پاس کتاب روشن ہے۔ عزیزان گرامی،
کل کی تقریر میں تمہید کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس سلسلے میں کہ پروردگار عالم نے یہ خطاب عام انسانوں سے نہیں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کائنات کو تمہارے لیے تسخیر کیا گیا ہے, تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے. دیکھیے, اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ اس کائنات کی, زمین اور آسمان کی تسخیر تمہارے لیے کی گئی ہے تو گنجائش تھی کہ ہر کس و ناکس کلمہ پڑھ کے اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتا. ذرا غور فرمایا آپ نے. لیکن یہ تو جب کوئی انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کے کلام میں لوپ ہولز رہتے ہیں. کوئی قانون بناتا ہے, لوپ ہولز رہتے ہیں, اس لیے کہ اسی بنائے ہوئے قانون سے مجرم نکل بھی جاتا ہے. لیکن جب اللہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھر اس کے یہاں لوپ ہولز کا سوال نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی ہو, ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقص ہو. نقص اس کے کلام میں ہوتا ہے جو خود ناقص ہو. اس کے یہاں کیا نقص ہو کہ جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا تو کوئی کمی نہیں. اب اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے کہ صرف اس پر نہیں روکا کہ سماوات و ارض کو, زمینوں اور آسمانوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. ظاہری نعمتیں, اگر صرف لفظ نعمت بھی استعمال ہو جاتا تو کہیں گنجائش نہیں تھی کسی اور طرف جانے کی. ذرا غور فرمایا آپ نے. لیکن اس نے سمیٹا ہے نعمتوں کو کہ ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں بھی. ظاہری نعمتیں وہ نعمتیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں, باطنی نعمتیں وہ نعمتیں کہ جو میں نے عطا کی لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. دونوں نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کر دی, ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی تمہیں عطا کر دی. اور اب چونکہ معرفت نہیں ہے, قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے, یہ کسی مترجم کے یا کسی مفسر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں لڑتے ہیں, یہ اس لیے کج بحثی کرتے ہیں, یہ اس لیے مجادلہ کرتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں. بغیر علم, انہیں علم نہیں ہے, یہ جاہل ہیں. اور جب جاہل ہیں تو کل میں نے کہا تھا کہ جہالت تاریکی کا نام ہے, تاریکی موت کا نام. تاریکی موت ہے, روشنی حیات ہے. اور روشنی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک علم نہ ہو. اور جب علم کی روشنی ملے گی تو اس روشنی میں اپنی ہدایت کی منزلوں کو خود طے کرتا ہوا انسان نظر آ جائے. ہدایت ہے, اور یہ ہدایت ممکن نہیں ہے جب تک کتاب روشن نہ آ جائے. اور فرمایا آپ نے. تو ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر اس نے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ عام انسانوں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. میرا مقصد چند افراد کے لیے ہے, چند شخصیتیں ہیں کہ جن کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. کچھ شخصیتیں ہیں, یہ علیکم میں ایک نہیں ہے, جمع کا صیغہ ہے. غور فرمایا آپ نے, ایک نہیں ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے. یعنی اگر ایک ہوتا تو امکانات تھے کہ آسانی سے اسے ایک تک پہنچ جایا جاتا. لیکن جب جمع کا صیغہ ہے تو اب فکر کرنا پڑے گی کہ اس ایک کے ساتھ ساتھ اور بھی کون ہیں. سلوات پڑھیں بعد میں.
سبحان اللہ تو سبحان یہ اس وقت تک بات سمجھ میں نہ آئے گی جب تک ہم اس آئے وافی ہدایہ کے ایک ایک لفظ پر غور اور فکر نہ کریں کہ کیا کہا گیا ہے زمین اور آسمان کو تمہارے تابع کر دیا گیا، تسخیر کائنات تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب ہوائی جہاز پر بیٹھ کر یا سیٹلائٹ کے ذریعے سے چند سیاروں تک پہنچ ہو جائے تو اسے تسخیر کائنات نہیں کہتے۔ بے شک سبحان اللہ، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کائنات کسی ایک پلانٹ کا نام نہیں ہے، کسی ایک سیارے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نہ تو تنہا زمین کی دوریوں کو طے کرنے کا نام ہے، نہ صرف فضا کے سینے کو چیر کر کسی سیارے پر پہنچ جانے کا نام ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم جس سے بھی مخاطب ہے، جس کے لیے بھی مسخر کر رہا ہے، یعنی اس تسخیر کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اسے اس نظام کائنات پر اقتدار دیا جا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیں آپ، یعنی اقتدار جب دیا گیا تو اب جسے ہم اقتدار دے رہے ہیں وہ اس بات کا محتاج نہ ہوگا کہ ظاہری وسائل فراہم ہو تو تسخیر ہو۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں آپ کو، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہوگا کہ وہ ظاہری وسائل کو فراہم کر لے، ذرائع کو فراہم کر لے اور اس کے بعد تسخیر کائنات کے لیے آگے بڑھے، کوئی سواری بنا لے جس کے ذریعے سے زمین کی دوریوں کو طے کر لے، کوئی ایسی تیز رفتار سواری بنا لے کہ جس کے ذریعے سے آسمان کی دوریوں تک پہنچ جائے، پلانٹ تک پہنچ جائے۔ اگر مجبوریوں کا نام ہے تو میرے مالک یہ تو نے کیوں کہہ دیا کہ میں نے تسخیر کیا، تابع کر دیا؟ تابع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشارہ کرے اور چیز اپنی جگہ چھوڑ کے اس کے پاس آ جائے۔ کسی کو تابع کیا، کسی کی تابعیت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو بڑی محتاجی ہوگی نا کہ مجھے یہ مل گیا لیکن میں اس تک پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سے تسخیر ہے؟ تو ایسا تو کام ہم بھی کیا کرتے ہیں دنیا میں، ہے کہ نہیں کر سکتے؟ لیکن جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسخر کر دیا تو اب جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے وہ ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اب کائنات کی تمام چیزیں اس کے محتاج ہوگی کہ اگر وہ اشارہ کرے تو کائنات کا نظام گردش میں آ جائے۔ اس کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج زوال سے شمال پر آئے گا، چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے، خشک درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ سب اپنے ایک بار مل کے وہاں مسخر کر رہا ہے۔ کیا حیثیت ہے ستارے کی؟ آپ بتائیں مجھے۔ میں کبھی کبھی یہ جملہ کہتا ہوں میرے عزیزو کہ آج کی دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ستاروں کی چال دیکھ کے اپنے نصیب کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ اسٹار سے اپنے نصیب کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ستارے کی چال کیا ہے، کس منزل پر ہے۔ یہ انسان جو محتاج ہوتا ہے وہ ستاروں کے چال دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن جسے کائنات پر حق اقتدار دیا جاتا ہے ستارہ اس کے اشارے پر اپنی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔
ہے. اب کیا مجال ہے کہ اپنی جگہ پر رک جائے. ذرا غور فرمایا آپ نے. چلا اپنی جگہ پر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے شمسی ہے, سولر سسٹم ہے, یہ اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. ان میں حصہ ہے. اپنی مرضی سے جب دل چاہے گھومے, جب دل چاہے نہ گھومے. ہے نا, کوئی حصہ نہیں. ایک نظام میں فکس ہے, وہ سسٹم میں, اس سسٹم میں چلتے رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سسٹم میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ڈسٹربنس آ جائے, سولر سسٹم میں, ابھی آپ نے پیچھے اخبارات میں یہ پڑھا ہوگا کہ یہ چلا وہاں پہنچا, وہاں چلا یہاں پہنچا, تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایک آربٹ ہے اور اس آربٹ میں ایک کشش ہے جو انہیں اپنی جگہ پر ہے نا. اب نہ لیفٹ طاقت زیادہ ہے, نہ رائٹ زیادہ ہے طاقت, نہ سینٹر. انہیں وہی اپنی جگہ پر رہنا ہے. اگر ذرا سا بھی ہٹیں تو سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا, ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے, انتشار کا شکار ہو جائیں گے. ہے نا نہیں؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال پڑھیں بار مل کے. آپ کے یہاں یہ روایت ہے کہ ستارہ چلا اور ایسا نہیں کہ گر گیا, اترا بھی تو درد دیکھ کے دیکھ کے اترا. میرے عزیزو, ایسا بھی نہیں تھا کہ اس در پر ڈائریکٹ آ گیا, تو لوگ کہتے حادثتاً آ گیا. آگے گرا, چلا آگے نہیں, مدینے کا چکر لگایا. اب اس چکر میں نہ جانے کتنے چکر میں آ گئے. چلا وہ سمجھے ہمارے دروازے پر آ رہا ہے, وہ سمجھے ہماری ڈیوڑی پر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ انتظام قدرت کہ اگر یوں آ جاتا تو بہت سے دیکھتے, بہت سے نہ دیکھتے, اور دیکھ کے بھی کہتے کہ ہم نے نہیں دیکھا. ہے اس لیے کہ تاریخ میں بعد میں ہمیں ملا ہے, جب سن کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اونگ رہے تھے. اور فرمایا جب سن کے کہہ دیتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ کے مجمع میں کہ ہم اونگ رہے تھے, تو یہ کہہ دے ہم تو گھر میں بیٹھے بات کر رہے تھے, ہمیں کیا پتا کیا ہوا. بس ایک آواز آئی اور پتا چلا کہ ستارہ آ گیا. چلا تاکہ سب دیکھ لیں, سب دیکھ لیں. اور ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے. تاریخ میں مجھے 2 ہی موقع ملے ہیں حضور, یا تو ستارہ اترنے کی تمنا تھی یا خیبر میں عالم ملنے کی تمنا. اور دونوں کے ہاں, دونوں واقعے میں حالات کا مویش ایک ہی جیسے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مدینے میں اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں, اس لیے کہ سب اپنی اپنی جگہ دیکھ رہے تھے, اپنی اپنی ڈیوڑی پر. کوئی اس بات کو نہیں چاہتا رہا ہوگا کہ ان کے دروازے پہ جا کے دیکھوں کہیں میرے یہاں اتر گیا تو کیا ہوگا.
ہے تو اپنی اپنی جگہ پر رہے ہوں گے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پنجوں پر کھڑے تھے, لیکن خیبر میں بھیڑ تھی, خیبر میں بھیڑ تھی. اب اس بھیڑ میں اپنے کو نمایاں کرنا تھا, اس لیے پنجوں پر کھڑے ہو رہے تھے. اب جو جتنا لمبا رہا ہو, اپنے لحاظ سے کھڑا ہوا ہوگا. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو ستارہ کیا میں آپ سے عرض کروں, ارے میں ان کا کیا ذکر کروں, جس کی چوکھٹ ستارے میں شعور پیدا کر دے, تو اس صاحب خانہ کا کیا ذکر میں اترا. اب سوال آج کی دنیا میں یہ ہے کہ یہ بچے کہیں گے کہ ایک ایک اسٹار خود اپنی جگہ پہ ایک پلانٹ ہے اور زمین سے بہت بڑا ہے یا نہیں؟ تو میں کیسے سمجھوں گا؟ ابھی یہ بچے ہوں گے, یہ بیٹھے پوچھ لیں, ابھی یہ سب آج کی دنیا میں, امریکہ میں کیا انڈیا میں بدھو سے بدھو بھی جانتا ہے اس وقت کہ ستارہ زمین سے بڑا ہے. تو اب کیا انہیں سمجھایا جائے گا, کیسے؟ وہ کہیں گے کیسے ممکن ہے, اگر اترا ہوتا تو سارا مدینہ ڈب جاتا, نہ جانے کتنے اس میں دب جاتے. ذرا غور فرمایا آپ نے, اتنا بڑا اترا کیسے؟ تو آئیے ہم سب مل کے اسی سے پوچھیں جس کے در پہ اترا, جس کے گھر پہ اترا, جس کے در پر اترا, تو کیسے اترا؟ تو وہ خود بتائیں گے کہ تم نے قرآن پڑھائی نہیں آنکھیں کھول کے. یہ اس کے لیے مجبوری ہے جو ستارے کا مجبور ہو, اور کائنات کو جو مسخر کر رہا ہو اس کے لیے یہ اہم نہیں. وہ جتنا چاہے سمیٹ کے اپنے در پر اتار لے اسے. اگر یقین ہے اس بات پر کہ کائنات ان کی تابع ہے, تو اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع ہے. میرے عزیزو, ایک ذرہ جسے آپ روند کے چلے جاتے ہیں, نہ جانے کتنے روندتے ہوں گے صبح شام تک. اب دبئی میں چلے جائیے, اور ابو دھابی میں چلے جائیے, ریگستان میں چلے جائیے, تو روند ہی جاتے ہیں. جسے آپ روند ڈالتے ہیں, جب وہ ان کے ہاتھ پر آئے تو قوت گویائی پیدا ہو جائے. ذرا غور کر رہے ہیں, جو ذرے میں قوت گویائی پیدا کر دے کہ اللہ کی تسبیح کرنے لگے, ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ستارے کو اتنا سمیٹنے کے در پر آ جائے. ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے, یہ ہمارے لیے مشکل ہے. اس لیے کہ ہماری فہم و فکر ایک حد تک جا کے اس کے بعد اس کے بالوں پر شر ہو جاتے ہیں, ہم سوچ نہیں پاتے ہیں. جسے کائنات کا اقتدار دیا گیا ہے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے. دیکھیے صرف اترا نہیں, جس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے ابھی کہا کہ ذرا سا اگر اپنے آربٹ سے ہٹیں, اپنی جگہ سینٹر سے ہٹیں, ڈس بیلنس ہوں تو ٹکرا جائیں گے, اور ان کا ٹکرانا سارے نظام کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ دیکھیں, اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اترے صاحب حضرت ستارہ, ابھی حضرت لفظ تو بڑا عام ہے, قاتل بھی حضرت, مقتول بھی حضرت ہے یا نہیں؟ سبھی حضرت, غاصب بھی حضرت, جس کا حق غصب کیا گیا وہ بھی حضرت, لٹیرا بھی حضرت, جس کا مال لوٹا وہ بھی حضرت. تو اس بیچارے نے اتنا بڑا کام کیا, اتر کے آیا کسی کے حکم پر, ہے یا نہیں؟ تو یہ جو اتر کے وہاں سے آیا, جو چلا,
تو یہ نظام درہم برہم نہیں ہوا. بتائیے مجھے کہیں آپ نے اس بات کو پڑھا سنا کہ جب یہ اترا تو سولر سسٹم ڈسٹرب ہو گیا, کوئی انتشار کہیں ہوگا تو کیسے؟ بتائیے مجھے. تبھی وہ بچے جو ہمارے بردر مولانا عاشق رضا صاحب کی تقریر سن رہے تھے وہ نیچر پہ گفتگو کر رہے تھے. یہ بچے بیٹھے ہوئے تھے. نیچر ایک ایسا سسٹم ہے کہ ذرا سا بھی ڈسٹربنس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. کبھی کبھی آپ بھی کہتے ہیں اگینسٹ نیچر ہے, نہیں ہو سکتا نا. تو اگر یہ نیچر ہے تو اس کا ڈسٹرب ہونا ضروری تھا, اس لیے کہ جہاں سے چلا وہ جگہ خالی ہوئی, وہ ایک خلا ہوا ویکیوم ہوا ہے یا نہیں. تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے میرے عزیزوں کہ جب تک کنٹرول نہ ہو پورے سسٹم پر. یہ کنٹرول جب تک سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں, چلا گیا ہزاروں میل مائلز دور چلا گیا ہے. اندر کوئی ڈسٹربنس ہوتا ہے, کوئی خرابی ہوتی ہے تو کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے, کہاں سے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ جہاں کنٹرول سسٹم رکھا ہوا ہے نا, اسپیس سینٹر. جی وہیں سے تو کنٹرول ہوتا ہے نا. آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں ناسا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو آپ کو سمجھانا مشکل نہیں ہے. لوگ صبح شام دیکھا کرتے ہیں, ہم تو اخباروں میں پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کر دیتے ہیں, ہے یا نہیں؟ لیکن بس فرق یہ ہے کہ دنیا کا طریقہ کار سمجھنے کا الگ ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا طریقہ کار. تو کنٹرول سسٹم یہاں ہے, یہاں سے آپریٹ ہو جاتا ہے, اس کی کمی پوری کر دی جاتی ہے, اس کی ریپیئر ہو جاتی ہے, اسے قابو میں رکھا جاتا ہے. اور اس طرح قابو میں رکھتے ہیں کہ حضور ڈائریکشن بدلنے نہیں پاتی ہے یا نہیں؟ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس ڈائریکشن میں جائے گا, ڈائریکشن نہیں بدلنے پائے گی. یہ زمین سے بیٹھ کر کنٹرول ہو رہا ہے. تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ انسان کہ جو ابھی علم کی اس آخری منزل پر نہیں پہنچا کہ جسے منزل آخر کہا جائے, ابھی تو دنیائے علم میں یہ سفر کر رہا ہے اور سفر کی سمتیں بھی ابھی معین نہیں کر پایا ہے, ڈائریکشن کو ابھی فکس نہیں کر پایا ہے کہ اسے کدھر جانا ہے. اس کے دماغ میں اتنی صلاحیت ہو جائے کہ وہ یہاں بیٹھ کر سیٹلائٹ کو کنٹرول کر لے, تو ذرا انصاف سے بتائیے گا کہ جس کے ہاتھ میں اس خالق نے پورا کنٹرول دے دیا ہو, اس کے لیے جو مشکل ہے نہیں. جس کے دروازے پر اترا, جس کے حکم سے اترا, وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ کائنات کا نظام ہمارے حکم کا تابع ہے, ہم اس کے حکم کے تابع نہیں ہیں. اور اگر ستارہ اترنے پر سولر سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو سورج کو پلٹ جانے میں کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ ایک مسئلہ اور دیکھیں, میں نظر انداز نہیں کرتا. سبحان اللہ.